نور محمد مہاروی، نور محمد مہاروی۔ آپ کا نام بہیل اور لقب نور محمد جو آپ کے پیر و مرشد فخر الدین نے عطا کیا۔ والد صاحب کا نام ہندال جو کھرل قوم سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے مہار میں سکونت اختیار کی اور والدہ کا نام عاقل خاتون تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت 14 رمضان المبارک 1142 ہجری بمطابق 2 اپریل 1729 عیسوی چوٹالہ جو مہار شریف سے مشرق میں واقع ہے وہاں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں مہار شریف سے حاصل کی، پھر مہار شریف کے قریب دلہ بھٹیرا گئے، کچھ عرصہ بعد موضع بیلانہ جو پاک پتن کے قریب ہے چلے گئے، پھر ڈیرہ غازی خان اور لاہور میں بھی علم حاصل کرتے رہے۔ روحانی فیض پانے کے لیے ڈیرہ غازی خان، لاہور اور پھر دلی تشریف لے گئے اور یہاں پر فخر الدین دہلوی کے مرید ہوئے جو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن والوں کے مرید تھے، جس وجہ سے آپ پاک پتن شریف سے بے حد عقیدت رکھتے تھے۔ اور اسی طرح آپ کا سلسلہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ اکثر جمعۃ المبارک کے لیے پاک پتن تشریف لے جاتے۔ طبیعت کی ناسازی اور ضعف العمری کی وجہ سے آپ کو گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی طرف سے بشارت ہوئی کہ پرانی چشتیاں میں بابا تاج سرور مدفون ہیں، وہاں پر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کیا کرو۔ بعد ازاں آپ نے اس درگاہ مبارکہ پر باقاعدہ حاضری دینا شروع کر دی اور باقی زندگی یہیں گزار دی۔ سلیمان توسوی علوم باطنی کے لیے نور محمد مہاروی چشتیاں کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ہندوستان اور پاکستان میں سینکڑوں مشائخ آپ کو اپنا روحانی مورث تسلیم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ مہار شریف سے براستہ اجمیر شریف دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اجمیر شریف پہنچے تو خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہو رہا تھا۔ آپ نے بھی اپنے رفقا کے ساتھ عرس میں شرکت کی۔ اجمیر شریف میں ایک ہندو جوگی تھا جو اپنے فن میں کامل وقت تھا۔ اس کے 314 چیلے تھے۔ وہ ہندو حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نظر پیش کی اور یہ بھی بتایا کہ وہ دہلی میں حضرت مولانا صاحب سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پہلی رات محفل سماع میں وہ ہندو بھی آیا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ایسا تصرف کیا کہ مزامیر بھی بند ہو گئے اور قوالیوں کی آواز بھی۔ حاضرین محفل حیران اور پریشان ہو گئے۔ جناب دیوان صاحب نے ایک آدمی حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں بھیجا کہ محفل کا سارا حال بیان کرنے کے بعد میری طرف سے درخواست پیش کرو کہ براہ کرم آپ خود محفل میں تشریف لائیں۔ آپ محفل میں تشریف لائے اور اس ہندو کے مقابل بیٹھ گئے اور قوالوں سے فرمایا کہ قوالی شروع کریں۔ انہوں نے قوالی شروع کی، مزامیر بھی کام کرنے لگے اور قوالوں کی آواز بھی ٹھیک ہو گئی، یہاں تک کہ محفل میں خوب ذوق و شوق کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حضرت دیوان صاحب اور تمام حضرات و حاضرین بہت خوش ہوئے۔ دوسرے دن وہ ہندو حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوس ہوا اور کہنے لگا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو خوب کامل کیا ہوا ہے۔ میرا ارادہ دہلی جا کر آپ کے پیر و مرشد سے ملاقات کرنے کا تھا، مگر آپ کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا ہوں۔ اگر ان کا مرید خلیفہ اتنا کامل ہے تو وہ بہت ہی کامل و اکمل ہوں گے۔ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ خیر آئندہ اس خانقاہ عالیہ میں ایسی حرکت نہ کرنا ورنہ سزا ملے گی۔ اجمیر شریف سے رخصت ہو کر جب آپ دہلی پہنچے اور پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت مولانا صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ میاں صاحب، اس ہندو کو جو ہماری زیارت کے لیے آ رہا تھا آپ نے کیوں نہیں آنے دیا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ہندو اپنے فن میں کامل تھا، مگر خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز کے حضور بے ادبی کی وجہ سے اس کا حال سلب ہو گیا۔ دوسری روایت میں ہے یہ واقعہ ان دنوں پیش آیا جب حضرت قبلہ عالم دہلی شریف سے براستہ اجمیر شریف اپنے وطن واپس جا رہے تھے۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر وہ ہندو اپنے 300 چیلوں کے ہمراہ مسلمان ہو گیا۔
ایک مرتبہ ایک شخص نے خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ سلطان التارکین شیخ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے کس سے بیعت کی تھی اور سلطان التارکین کے لقب کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کی بیعت خواجہ بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے تھی۔ اسی اثناء میں ایک شخص عرض پرداز ہوا کہ میں نے سنا ہے کہ لقب سلطان التارکین بھی حضرت خواجہ بزرگ سے ہی انہوں نے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے، لیکن سبب ظاہر ہے کہ انہوں نے اس قدر ترک اختیار کیا کہ ایسا کوئی دوسرا شخص دیکھنے میں نہیں آیا، اور یہ بھی فرمایا کہ ناگور کے قریب سوال نامی ایک قریہ ہے جہاں پر آپ اقامت گزین تھے، اسی وجہ سے ان کو حمید الدین ناگوری وسوالی رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ ایک قاضی صاحب جو حضرت قبلہ عالم کے مرید تھے اور کوٹ مٹھن شریف کے قریب داجل میں رہتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ میرے ساتھ وعدہ فرمائیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ آپ پڑھائیں۔ آپ نے وعدہ فرما لیا۔ حضرت قبلہ عالم کا وصال قاضی صاحب کی زندگی میں ہو گیا۔ جب یہ خبر قاضی صاحب تک پہنچی تو وہ گریہ و زاری کرنے لگے کہ حضرت قبلہ عالم نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے، اب میری نماز جنازہ وہ کیسے پڑھائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ قاضی صاحب کا وقت اجل آ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا جنازہ تیار کر کے آبادی سے باہر صحرا کی طرف میدان میں لے گئے تاکہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ جب نماز جنازہ کے لیے سب تیار ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سوار گھوڑا دوڑائے چلا آ رہا ہے، 4-5 آدمی پاپایادہ اس کے ساتھ دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ جب وہ سوار قریب آیا اور گھوڑی سے اترا تو دیکھا حضرت قبلہ عالم تشریف فرما ہیں۔ سب حاضرین نے پہچان لیا، کسی نے دست بوسی کی اور کسی نے قدم بوسی۔ اس وقت سب حاضرین کے دل سے یہ بات محو ہو گئی کہ حضرت قبلہ عالم تو وصال فرما گئے تھے، یہاں کیسے تشریف لائے؟ سب نے یہی خیال کیا کہ وہ زندہ ہیں اور قاضی صاحب کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم نے قاضی صاحب کی نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ سے فارغ ہو کر سوار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس وقت سب لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ حضرت قبلہ عالم تو وصال پا چکے ہیں، یہاں تو صرف عوفو بالعفود اور مریدی لا تخف کے پیش نظر تشریف لائے تھے۔ ساحلین اخیار، ابرار، عباد الرحمن اور اولیاء اللہ کے لیے موت نہیں ہے، یہ تو وصال کرتے ہیں۔ ان کے لیے موت تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بھی شہید و زندہ، اور میدان محبت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے والے بھی شہید و زندہ ہیں۔ اللہ کے دوستوں کے لیے موت نہیں ہے، اور حضرت قبلہ عالم تو قطب دوراں تھے، قطب کے لیے موت کہاں؟ میرا زندہ پندار چون خویش کے بھی یہی معنی ہے۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔